ایک سوال جی ہاں چھوٹا سا بالکل. ہے کہ جو مہاجرین کی جی 12 نشستیں ہیں، تو جو پنجاب میں تھی نشستیں وہ تو ساری مسلم لیگ نون جیت گئی. تو 2 سیٹیں تو پیپلز پارٹی بھی جیتی ہے نا، اور یہ 2 سیٹیں جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک تو اس میں سندھ کی سیٹ تھی. تو کیا مسلم لیگ نون اگر کہے کہ آپ نے جو مہاجرین کی سیٹ سندھ سے جیتی ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟ دیکھیے حامد میر صاحب اس میں یہ جواب دوں گی کہ سندھ کی تو بات یہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے بس اب میں نکل دیکھی ہی ہوں کہ گیا. ایک اور لطیفہ آپ کے پروگرام میں ہو جائے گا. وہ یہ کہ جن کے پاس جو ہے وہ نمائندگی تو دور کی بات درکنار، جن کے پاس سندھ کے اندر ایک کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو، آپ بتائیں ہاں، ان کو کہاں سے ووٹ پڑے گا. سندھ میں ایک اچھا آپ اونلی نے جو کہا. کینڈیڈیٹ نہیں، پہلے کینڈیڈیٹ تیار کر لیں. ایک قومی ہاں، اسمبلی، ایک صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تیار کر لیں. اس کے بعد آ کے بولیں کہ بھائی سندھ میں جو ہے نا ہمارے بڑا سندھ کے لوگ ہم سے اچھا متاثر میں ہیں. بھئی آپ آپ کو سے ایک بہت متاثر ہیں انٹرسٹنگ تو آپ کو چیز کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا. ایک انٹرسٹنگ چیز آپ دونوں کو میں بتانا چاہتا ہوں. کینڈیڈیٹس تو بہت ہیں لیکن کہیں کہیں پہ ووٹرز جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں تھے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں میاں والی کی. وہاں پہ حلقہ تھا LA34 جموں 1. تو اس علاقے میں میاں والی شہر میں 4 پولنگ اسٹیشن تھے، اور 4 پولنگ اسٹیشنوں پہ ٹوٹل 7 ووٹ تھے، 8 ووٹ تھے. اور یہ 7 ووٹ جو ہے ان میں سے ایک پولنگ اسٹیشن پہ 1 ووٹ تھا، ایک پہ پولنگ اسٹیشن پہ 2 ووٹ تھے، ایک پولنگ اسٹیشن پہ 4 ووٹ تھے، اور امیدوار کتنے تھے؟ 17. اسی طرح LA42 ویلی 1، یہاں پر صرف ایک خاتون ووٹر تھی، رجسٹرڈ ووٹر صرف ایک تھی. وہ بھی شام کو پولنگ ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تشریف لائیں تو ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا، انہوں نے اپنا ووٹ ہی پول نہیں کیا. اور یہاں پر جو میاں والی کے جو 4 پولنگ اسٹیشن تھے، ہر پولنگ اسٹیشن پہ 9 افراد پر مشتمل عملہ جو ہے وہ تعینات تھا، اور پولیس علیحدہ تھی. تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب، یہ جو مہاجرین کی جو نشستیں ہیں، ٹھیک ہے اس پر آپ اس میں 12 میں سے 10 آپ جیت گئے، 2 پیپلز پارٹی لے گئی. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اعداد و شمار ہیں، جس طریقے سے کچھ نشستوں پہ امیدوار اتنے کم ووٹ لے کے جیتے ہیں کہ اس سے یہ اس کانسپریسی تھیوری کو یا اس مفروضے کو یا اس اوپینین کو تقویت ملتی ہے کہ یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں یہ ان پہ دھاندلی ہوتی ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہیں سے تو آپ وہ اکثریت لے کے جائیں گے جس سے آپ کی حکومت بنے گی. نہیں میر صاحب، یہ بصد احترام میں کہوں گا یہ تاثر غلط ہے. اور اس میں سے دیکھیں پھر بات یہ کہ پیپلز پارٹی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی بھی تو 2 سیٹیں جیتی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اب یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ ہاں اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کے ریسورسز جو استعمال ہو رہے ہیں کیا وہ ایک ووٹر کے لیے ہیں یا 1 لاکھ ووٹر کے لیے ہیں. اب وہاں پہ رجسٹرڈ ووٹ ہی اگر ایک ہو یا 5-10 ہوں اور لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے ہوں، اگر وہ کوئی لاہور رہ رہا ہو، کوئی واپس آزاد کشمیر چلا گیا ہو، تو اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں پہ ووٹرز کی جس پولنگ سٹیشن پہ تعداد کم ہے ان پولنگ سٹیشنز کو کمبائن کر دینا چاہیے. اور اگر اس پورے پروسیس میں دیکھیں بات یہی ہے کہ اس وقت بھی جو 12 سیٹوں کی بات کی جاتی ہے اس پہ ایوان کے اندر، کیونکہ ان کے آئین کے اندر درج ہے، تو ایوان میں اس کی جو اسمبلی ہوگی، لیجسلیٹو اسمبلی، وہی اس چیز پہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کا میکنزم کیا ہونا چاہیے. اب یہ جب اسمبلی جو ہے تشکیل ہوگی، جب یہ اپنے حلف اٹھائیں گے، جب ان کی ٹرم شروع ہوگی، تو ایم شور کہ یہ 12 سیٹوں والا معاملہ جو ہے ایوان میں ڈسکس ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. کیونکہ اگر جس طرح آپ نے نشاندہی کی، آپ نے کہا کہ ایک ووٹ کے لیے جو ہے اتنے اسٹیٹ ریسورسز استعمال ہوئے، یا تو پولنگ سٹیشنز کو کلب کر دیتے یا پھر اس کا کوئی ایک نیا میکنزم جو کہ ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے، یہ ڈیفائن کرنا ہے وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی میں. لیکن اس کے ساتھ جو ابھی بھی مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور مزے کا خیز بات بھی لگی، کیونکہ میری بہن ناز بلوچ نے شاید ان کی ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہاں پہ وزیر اعظم اور صدر اور تمام تر لوگ جو ایڈمنسٹریشن کے تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. سٹنگ صدر خود جا کے اپنی ووٹ کاسٹ کرتا ہے وہاں پہ پولنگ سٹیشن میں. وہ بھی آپ دیکھیں جی بی کی انہوں نے بات کی، تو میں جی بی تھوڑی ان کی میموری جاگ کر دیتا ہوں. میر صاحب آپ نے بھی کور کیے وہ الیکشنز، وہ اتنے دور نہیں تھے، یہ بھی چند ماہ پہلے ہی ہوئے ہیں، چند ہفتے پہلے.
آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک سیٹ کم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی سے، اور ہم نے کہا ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ بنائیں حکومت، 100 بسم اللہ کریں، آپ کی ایک سیٹ زیادہ ہے، آپ آئیں بسم اللہ کریں۔ انہوں نے وہاں پہ مل کے پھر حکومت بنائی آئی پی پی کے ساتھ، اور بس اللہ کی شان ہے، میں کیا کہوں، یہاں پہ اعداد و شمار کو نہیں دیکھا جاتا، نمبر آف سیٹس کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی سیٹیں کتنی جیتی ہے جی بی میں، اور کہا کہ نہیں جی نون لیگ کا بیانیہ جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، نون لیگ کو مسترد کر دیا گیا۔ میری بہن ایک سیٹ آپ سے کم ہے، اگر وہ ایک سیٹ ہمیں مل جاتی جو آزاد، جن کے ساتھ جن کو بلکہ 2 آزاد بیکڈ تھے ہمارے ہی، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی، انہوں نے کہا نہیں، جو رانا صاحب نے بھی کہا کہ بتائیں جی آپ حکومت بنائیں گے نہیں، ہم نے کہا ہم اس طرح کس طرح بتا سکتے ہیں حکومت بنائیں گے، رزلٹس آئیں پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، پھر تمام چیزیں۔ تو وہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جب کہا کہ ہمارے پاس سیٹس کم ہیں، ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم پھر دوسری کسی پارٹی کو جوائن کریں گے، تو انہوں نے کیا۔ برکیف میں اس ساری بحث پہ یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ اس میکنزم کو ضرور دیکھا جائے، لیکن یہ دیکھنے کے لیے وہاں کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اپنی اسمبلی ہے، جہاں پہ یہ بحث ہوگی، جب یہ لوگ حلف لے کے آئیں گے، جب یہ تیسرا فیز کمپلیٹ ہوگا، جب ان کی اسمبلی قیام میں آئے گی اس ٹرم کی، تو اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اور ہوں گی، اور ہونی چاہیے بھی، کیونکہ اس کا میکنزم جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک ہے۔ دوبارہ وزٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، لیکن ناز بلوچ صاحب آپ نے وہ جواب نہیں دیا میرے سوال کا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے حامد میر صاحب وہ عہدے ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں جن کے ہمارے پاس کوئی اختیار، ہمارے پاس کوئی کابینہ کی وزارت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے بھی ان کو بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا، بہت ہی بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ کڑوا گھونٹ پی کر ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو حکومت کرنے کا موقع دیا، گو کہ ہم جانتے تھے ان کی بڑی بڑی جو مین سیٹیں ہیں وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو ہم سب جانتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ ایک تسلسل سے کم جمہوریت کا سلسلہ قائم و دائم رہے، اور پارلیمان کے ذریعے ہم آنے والے انتخابات کو فری اور فیئر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جہاں تک بات ہے یہ جو اپنی جی بی کی ابھی بات کر رہے تھے ساتھ میں، تو دیکھیں جی بی کے اندر بھی انہوں نے یہی کارروائی کی تھی، اور وہ کارروائی ہم نے بروقت پکڑ لی جب یہ دھاندلی کے عمل میں مگن تھے۔ اس وقت ان دنوں بجٹ کا بھی جو ہے وہ سیشن چل رہا تھا، جب شور ہوا، جب ہم نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، تو پھر یہ تھوڑا سا بیک سٹیپ ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلے وہاں پہ تو کارروائی نہیں کر پائے گی، اپنی جو ان کا پلان تھا، تو اب انہوں نے کشمیر میں اپنے زور آزمائی کی ہے۔ اور جو ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں، تو جو ان کے جو صدر ہیں وہ تو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گئے، تو وہاں پہ ان کو سیکیورٹی نہیں ملی، وہاں پہ حملہ شروع ہو گیا ان کے ورکرز کا۔ تو میرا خیال ہے کہ الٹی گنتی کی جہاں تک بات ہے، تو الٹی گنتی تو آلریڈی ان کی شروع ہو چکی ہے، ان کو تو اپنے وزیر آ کے جو ہے بتا رہے ہیں کہ سسٹم ان کا فیل ہو چکا ہوا ہے، تو اب ہم کیا بتائیں اس کے بارے میں مزید؟ ان کو تو اچھا، اپنے وہ آپ کا وفاقی وزیر آ کے کہہ رہے ہیں کہ 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو سسٹم ان کا فیل ہے، یہ تو کولیپس کر چکے ہیں، ان کے تو بس کی تو اچھا بات ہی نہیں ہے نا اب، یہ کیا اچھا آپ چلائیں گے؟ اس یہ آپ جنہوں نے ان سے، ہم نے نہ کوئی وزارت لی، نہ ہم کابینہ میں حصہ رہے، اور ہم نے ایک بہت ہی پازیٹیو انداز میں جمہوریت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، انہوں نے اس چیز کی بھی قدر نہیں کی۔ ہم ان سے اچھا کوئی، وہ جو ہم خدا نخواستہ کسی سے کوئی فیور نہیں مانگ رہے، ووٹ ہمارے ورکر کا رائٹ ہے، ووٹ ہمارے ووٹر کا رائٹ ہے حامد میر صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کشمیر کے جو سنگین صورتحال ہے اس میں اگر ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جا کے پولیٹیکل وزڈم نہ دکھاتی، ہم اگر وہاں کمپین نہیں کرتے، تو الیکشن کا عمل کیسے آگے بڑھتا؟